آج تک ایسا اللہ کا نام یا اللہ کی ایسی صفت سامنے نہیں لا سکا جو عقل کے منافی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو وحی الہی ہے، جو سراپائے نور ہے، وہ عقل کے منافی ہو؟ ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو عقل ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو نقل ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو پھر صحیح طریقہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا لیکن تشبیہ کے بغیر۔ کہ جس نے سب سے پہلے تشبیہ دی اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ وہ ہشام ابن الحکم الرافضی تھا۔ جس نے سب سے پہلے تجسیم کا ذکر کیا وہ مقاتل بن سلیمان ہے، اور یہ آئی یہودیوں سے ان لوگوں نے لی۔ ان کے بڑے گہرے رواسم تھے یہود کے ساتھ، آپ جانتے ہیں، یہودیوں سے انہوں نے لے کر اسلام مسلمانوں کے اندر پھیلا دی۔ یہ لوگ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ایک بہت جو ہے نا وہ گھنونا معاملہ یہ کرتے ہیں کہ باطل قسم کی تفاسیر کرتے ہیں، ان کی تعویلات جو نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ عقل سلیم سے، نہ کسی چیز سے۔ اہل السنہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ایسے مانتے ہیں جیسے کوئی آدمی کہے ہمارے گھر نا کھجور کا درخت ہے، تو پوچھنے والا پوچھے اس کے اوپر کھجور ہے، پھل ہے؟ نہیں، پھل نہیں ہے۔ ٹہنیاں ہیں؟ ٹہنی بھی نہیں ہیں۔ پتے ہیں؟ وہ بھی نہیں ہیں۔ اس کا تنا ہے؟ نہیں۔ جڑیں ہیں اس کی؟ وہ بھی نہیں ہیں۔ تو پھر وہ کہے گا بھائی تمہارے گھر درخت ہی نہیں ہے۔ تو یہ پہلے خود تشبیہ دیتے ہیں، پھر اس تشبیہ سے بھاگنے کے لیے انکار کر دیتے ہیں۔ تو ایسا اہل السنہ کی نہ کتب میں ایسی بات موجود ہے، نہ قرآن میں ایسی بات موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی داڑھی کا تذکرہ ہونا، اللہ کے ناخنوں کی بات ہونا، یہ سب الزامات ہیں۔ أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ادارہ الوفاء للتربیہ و تعلیم اب علمی حلقوں میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اسی ادارے کی طرف سے یہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ میں عبدالعزیز ناصر بحیثیت میزبان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہیں وہ یقیناً ایک بہت علمی اور بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ عام طور پہ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء و صفات کی بحث ہے یہ اہل علم کے ہاں بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس باب میں بہت ساری آراء ہیں، بہت سارے اقوال ہیں، اور بہت سارے اس میں یعنی ضمنی ذیلی مسائل بہت زیادہ ہیں۔ جو مسئلہ ہمارے پیش نظر ہے ان تمام مسائل میں سے وہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے یا سمجھا یہ گیا ہے بعض حلقوں میں کہ اہل سنہ والجماعہ یا سلف صالحین کا جو مذہب ہے صفات کے باب میں، اس میں شاید کہیں کوئی کمزوری ہے یا نقص ہے، یا سلف صالحین جب صفات کی اثبات کی بات کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دیتے ہیں مخلوق سے، یا تجسیم کے قائل ہیں، یا اس طرح کی باتیں وہ کہی جاتی ہیں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں، میرے دائیں طرف فضیلت الشیخ ارشاد الحسن ابرار حفظہ اللہ تعالی ہیں، جو مدینہ یونیورسٹی سے عقیدہ میں پی ایچ ڈی ہیں، اور آج کل جامعہ رحمانیہ جامعہ لاہور الاسلامیہ بیت العتیق میں مدرس ہیں، اور لاہور یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ ہم شیخ محترم کو خوش آمدید کہتے ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ اور میرے بائیں طرف جو شخصیت موجود ہیں فضیلت الشیخ عطاء الرحمن الوی حفظہ اللہ ہیں، جو معروف اسلامی ادارے جامعہ بلال وہاں پر مفتی بھی ہیں، اسی طرح مرکز انس بن مالک میں مدرس بھی ہیں۔ شیخ محترم آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام کے لیے وقت دیا، جزاکم اللہ خیرہ۔ میں اپنی بات کا آغاز چاہوں گا کہ فضیلت الشیخ ارشاد الحسن ابرار حفظہ اللہ سے کیا جائے۔ شیخ آپ اس بارے میں اگر کچھ بتائیں کہ سلف صالحین کا جو مذہب ہے صفات کے بارے میں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ آخر کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سب سے اچھا مذہب ہے، باقی تمام آراء یا مذاہب کے مقابلے میں وہ سب سے آسان، قابل فہم، اسلم اور عالم مذہب ہے؟ دیکھیں، جہاں اہل سنہ کی بہت سی خوبیاں ہیں، ان میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اتباع کرتے ہیں، ابتداء نہیں کرتے۔ ان کا جو مذہب کا یا ان کا جو منہج ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن و سنت کی اتباع کی جائے، نئی کوئی چیز نہ اختیار کی جائے، کیونکہ اسی میں ہی انسان کی بقا اور عافیت ہے۔ خاص کر اسماء و صفات میں وہ قرآن و سنت سے ہٹتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا تو پہلا اور آخری یہی جو ہے وہ نظریہ اور منہج ہے کہ اسماء و صفات کا باب تو ہے ہی توقیفی۔ تو جب ہم نے کہہ دیا توقیفی ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن و سنت ہی حرف آخر ہے اسماء و صفات کے بارے میں،
اور یہی اہل السنہ کے منہج کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی اسماء ہیں اور صفات ہیں ان کا اثبات کرتے ہیں بغیر تعطیل و تحریف کے، بغیر تکییف و تمثیل کے، بغیر تکییف و تفویض کے اور بغیر تعویل کے، جس طرح اللہ رب العالمین نے کیا اور جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جیسے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام نے کیا، بلکہ اس سے بڑھ کر میں کہوں گا جیسے ائمہ اربعہ نے کیا۔ تو اہل السنہ کا میزہ ہی یہ ہے کہ وہ اسماء و صفات کے باب میں قرآن و سنت سے آگے جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو قرآن و سنت ہی فطرت ہے، وہی نیچر ہے، وہی صحیح منہج ہے، اسی میں عافیت ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تشبیہ تمثیل کا نفی بھی کر دی اور ساتھ ہی اس بات بھی کر دی، اور یہی اہل السنہ کا منہج ہے، اس سے آگے اہل السنہ جاتے ہی نہیں ہے۔ شیخ یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، آپ اگر اس پہ گفتگو کریں پھر ہم شیخ کی طرف چلتے ہیں۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ صرف کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، تو ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر عقل کا آپ کے ہاں کیا مقام ہے؟ یعنی اہل السنہ والجماعہ عقل کے دشمن ہے کیا؟ یہ صفات ثابت کرنی ہوتی ہیں، عقل کو نہیں مانتے کیا؟ اہل السنہ ہی عقل سلیم اور عقل صحیح کو مانتے ہیں۔ یہ امپوسیبل اور ناممکن ہے عقل صحیح، عقل سلیم، عقل سری قرآن و سنت کے منافی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کا کوئی بھی مسئلہ ہو یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کوئی بھی بات بیان ہوئی ہے، وہ عقل سلیم کے منافی ہے ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں اگر عقل کی بات کریں ہم تو سب سے بڑی عقل کن کی ہو سکتی ہے؟ انبیاء کرام، صحابہ کرام کی، تابعین کی، ائمہ کی، ان کی عقل نے تو ان کو مانا ہے۔ من و ان جیسے اسماء و صفات قرآن و سنت میں موجود ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے اس سے بڑھ کر عقل کا مسئلہ تو ان لوگوں کو ہے جو ان کو نہیں مانتے یا اپنے طریقے سے مانتے ہیں یا سلف صالحین کے منہج سے ہٹ کر مانتے ہیں، اس میں الحاد کا شکار ہیں، تعویل کا شکار ہیں، تحریف کا شکار ہیں، تشبیہ کا شکار ہیں، تفویض کا شکار ہیں۔ وہ لوگ، ان کو عقل کا مسئلہ ہے۔ اہل سنہ تو یہ کہتے ہیں اور بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کا کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں جو عقل کے منافی ہو۔ البتہ قرآن و سنت اسماء و صفات کو پرکھنے کے لیے معیار عقل نہیں ہے۔ اسماء و سنت کے اس بات کے لیے قرآن و سنت ہے، اور قرآن و سنت میں جن اسماء و صفات کا اس بات کیا گیا ہے وہ عقل کے عین مطابق ہے۔ کوئی آج تک ایسا اللہ کا نام یا اللہ کی ایسی صفت سامنے نہیں لا سکا جو عقل کے منافی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو وحی الہی ہے، جو سراپا نور ہے، وہ عقل کے منافی ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ تو اس لیے یہ ایک شوشہ ہے، مغالطہ ہے جو عوام کے قلوب و ذہان میں ڈالا جاتا ہے باطل فرقوں کی طرف سے۔ یعنی ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو عقل ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو نقل ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو دونوں باتوں کا جب مصدر جاؤ من جانب اللہ ہے تو تعارض کیسے ہو سکتا ہے؟ تعارض ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل۔ شیخ محترم، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، ابھی شیخ ذکر کر رہے تھے سلف صالحین کے مذہب کے بارے میں کہ اس میں سلامتی ہے، اور اس میں شیخ نے بہت ساری باتیں اس میں کی کہ اس میں تعویل نہیں ہے، تحریف نہیں ہے، دیگر بہت ساری ایسی باتیں نہیں، ان سے پاک ہے۔ تو اہل سنہ کے جو مخالفین ہیں وہ بہت سارے گروہ ہیں، اس میں اہل کلام بھی ہیں اور اس میں روافض بھی ہیں، شیعہ جو اپنی نسبت اہل بیت کی طرف جوڑتے ہیں۔ تو کیا یہ جو گروہ ہیں، جو روافض ہیں یا اہل کلام ہیں، ان کے ہاں جو صفات کا مسئلہ ہے کیا وہ اس طرح سے نہیں جیسے سلف کے ہونا ہے؟ اس میں کیا یعنی جوہری فروق ہیں؟ جو روافض اور متکلمین ہیں ان کا طریقہ بالکل بھی اہل سنہ سے، سلف صالحین سے میچ نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں بنیاد، جیسے محترم ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کی ہے کہ اہل سنہ اور سلف صالحین نے بنیاد رکھی ہے قرآن و سنت پر، وحی پر، جبکہ متکلمین اپنی پہلی بنیاد عقل پہ رکھتے ہیں، اور وہ شریعت کو عقل کے تابع لا کر، اور عقل بھی وہ نہیں جو عقل سلیم ہو، جیسے شیخ نے کہا نا، عقل سلیم تو تعارض ہی نہیں نا ہوتا، عقل بھی وہ جو اپنی گڑی ہوئی عقل ہے، یعنی عقل سلیم نہیں کہ ہاں جی، جو فلسفے کے بوجھ تلے دبی ہوئی اور اپنی سوچ کو جو ہے نا وہ خود ہی عقل کا نام دے دینا، حالانکہ وہ عقل بھی صحیح نہیں ہوتی نا، اس کو عقل کا نام بھی نہیں دیا جا سکتا۔ تو اصل میں وہ اس کو اپنا ایک مفروضہ قائم کرتے ہیں اور فلسفے تلے دبے ہوتے ہیں، پھر منطقی بحثوں میں خود چلے جاتے ہیں،
جو ایک طرف سے پکڑتے ہیں دوسری طرف سے پکڑی نہیں جاتی، یہ حیثیت ان کی ہوتی ہے. تو جب ایک بندہ وحی کو چھوڑ کر اپنی اس طرح فلسفیانہ چیزوں کو اور عقل کو بنیاد بنائے گا تو وہ پھر ایسے اختلاف کا شکار ہوگا، کبھی کچھ، وہ خود اس کا فیصلہ نہیں کر پائے گا. تو اس لیے ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ تضادات بھی پائے جاتے ہیں. تو اصل بنیاد اہل سنہ میں یہ تضادات نہیں ہیں. جنہوں نے سلف صالحین نے قرآن و سنت کو پکڑا ہے وہ الحمدللہ بالکل سیدھی راہ پہ اب جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے اس پر قائم دائم ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب قرآن مجید کا منہج دیکھتے ہیں نا تو قرآن مجید میں ایک منہج یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو نا وہ صفات کے متعلقہ اس کے اندر اس بات میں تفاصیل ہیں اور تنزیہ میں اجمال ہے، جبکہ متکلمین کا اور جو ہے نا رافضیوں کا طریقہ کار اس سے بالکل الٹ ہے. وہ نفی میں جو ہے نا وہ تفاصیل لے آتے ہیں اور جو اس بات ہے اس میں اجمال لا کر بہت ساری صفات کا انکار کر دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ اہل سنہ سے بالکل اور سلف صالحین کا طریقہ بالکل میچ نہیں کرتا. استدلال میں ہی جب استدلال میں ہی میچ نہیں کر رہا تو پھر باقی چیزوں میں اختلافات تو بہت زیادہ ہوں گے. اور اس میں پھر باقی اس میں ایک بات میں اور بات کہوں خصوصاً روافض کے حوالے سے، جب ہم ان کی کتب کو پڑھتے ہیں نا تو اختلافات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. ہاں جی، لیکن اپنے ائمہ کی طرف منسوب باتیں ہمیں اپنے حق میں ایسی مل جاتی ہیں کہ جو اہل سنہ کا مذہب ہے ان کی کتب بھی ہماری بعض اقوال ان کے تائید کرتے ہیں ہماری. تو اس لحاظ سے ہمارا جو ہے نا وہ منہج، ہمارا مسلک اور ہمارا طریقہ کار کتاب و سنت کی بات ان کے ائمہ سے بھی تائید میں آ جاتا ہے، لیکن خود انہوں نے اپنے ائمہ کی طرف ایسی غلط باتیں منسوب کر لیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اختلافات ہوا. ایک آخری بات اس حوالے سے عرض کروں کہ جب بنیاد صحیح بات پر ہوتی ہے نا تو پھر چیز صحیح رہتی ہے. ان لوگوں نے اپنی بنیاد صحیح بات پر نہیں رکھی. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ان کے ماخذ میں جیسے بنیادی میں نے کہا عقل کو جو ہے نا بنیادی ماخذ بنا لیا، پھر اپنے ائمہ کی طرف غلط منسوب مکذوبہ من گھڑت روایات کو بنا لیا جس کی جو ہے نا وہ اصل ثابت ہی نہیں ہوتی. جب موضوع من گھڑت چیزوں پر بنیاد رکھی جائے گی تو پھر لازمی بات ہے کہ اختلاف ہوگا. اور اہل سنہ کا یہ اور سلف صالحین کا بالکل یہ مذہب نہیں ہے، نہ مسلک ہے کہ وہ غلط اور غیر جو ہے نا وہ پختہ بات پر وہ اپنی کوئی بنیاد رکھیں. اس لیے اہل سنہ کا مذہب بہت زیادہ اچھا ہے، جبکہ روافض کا صفات کے بارے میں بہت ہی کہہ لے کہ گھٹیا قسم کی بات ہے. اس کی وجہ کہ آپ اہل سنہ کے منہج پہ غور کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ کی شان بہت کمال جو ہے نا وہ ثابت ہوتی ہے. اور اگر ان لوگوں کا صفات کے مسئلے میں آپ عقیدے پہ ابھی جیسے ہم بات چیت کریں گے تو غور کریں گے نا تو یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ایسے جو ہے نا وہ ایسی چیز ثابت کرتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو ایک بالکل جو ہے نا وہ غیر مناسب چیز ثابت کر دیتے ہیں، اللہ کے لائق نہیں. مثال کے طور پر آپ کہیں گے جی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کی صفت علم نہیں، عالم ہے. اب دیکھیں کہ روزے دار نہیں ہے، روزہ نہیں رکھا، روزے دار ہے. ہاں اب عالم بلا علم ہے. تو اس طرح کی بات سے کیا نکالیں گے؟ اللہ کی شان میں اضافہ ہے یا اللہ کا نقص ہے؟ تو یہ لوگ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اللہ تعالیٰ کی صفات صحیح بیان کر رہے ہیں لیکن یہ اللہ کی توہین ہو رہی ہوتی ہے. جو شیخ صاحب نے بات کی ماشاءاللہ وفقہ اللہ لکل خیر، اس میں ایک تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا. اہل سنہ کا یہ میزہ ہے، وہ کہتے ہیں قرآن و سنت جو ہے وہ مطبوع ہے، عقل تابع ہے. ٹھیک ہے، جب کہ متکلمہ روافض وغیرہ یا فرق باطلہ جو ہیں ان کا سب سے بڑا پرابلم ایشو ہی یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں، عقل جو ہے وہ مطبوع ہے، قرآن و سنت تابع ہے. یعنی اساس وہ عقل کو بناتے ہیں. اساس وہ عقل کو بناتے ہیں، جبکہ اہل سنہ کہتے ہیں اساس قرآن و سنت ہے. قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فہم اور عقل دی ہے، اور وہ فہم اور عقل بھی وہ ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں، سلف صالحین صحابہ کرام کی روشنی میں اس کو سمجھا جائے گا، وہ اصل چیز معتبر ہے. تو اہل سنہ کے ہاں عقل کی حیثیت تابع کی ہے، مطبوع کی نہیں. بنیادی اختلاف جو ہے یہاں پر آتا ہے، جبکہ فرق باطلہ کے ہاں عقل کی حیثیت مطبوع ہے، تابع کی نہیں ہے. اچھا، میں شیخ محترم کی طرف آتا ہوں. ابھی روافض کے خاص طور پہ جو مسئلہ صفات کا اس کے بارے میں، اس سے پہلے میں ایک بڑی اہم بات ہے جس کی وضاحت یہاں پر ہو جانی چاہیے ناظرین کے لیے. ہم جب یہ بات کر رہے ہیں کہ اہل سنہ والجماعہ کا مذہب ہی یہ عقل کے موافق ہے، اس پر ایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کی بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کا ید ہے، وجہ ہے، دیگر اس طرح کی بعض صفات بیان کرتے ہیں اور اس سے تشبیہ لازم آ جاتی ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ مخلوق جیسا نہیں ہو سکتا. تو آپ لوگ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب درست ہے، عقل پر مبنی ہے، دوسری طرف آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی کہتے ہیں اس کا چہرہ ہے، اس کا ہاتھ ہے، تو یہ تو عقل کے مطابق نہ ہوا.
دیکھیں اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے جو فرق باطلہ ہیں وہ وجود باری تعالیٰ کو مانتے ہیں، ذات باری تعالیٰ کا وجود بھی ہے اور مخلوقات کا وجود بھی ہے، تو پھر تو اس میں بھی تشبیہ لازم آ گئی تسمیہ وجود میں، تو کیا پھر وہ نعوذ باللہ کے وجود باری تعالیٰ کا انکار کر دیں گے؟ تو جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شیان شان ہے۔ مثال کے طور پر ہم صفت الحیات کو لے لیں، زندگی کو، اللہ تعالیٰ کی حیات ایسی ہے کہ وہ ازل تا ابد ہے۔ انسان کی حیات وہ تو پہلے تھا ہی نہیں، ایک وقت دوبارہ ایسا آتا ہے اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہوتا، پھر اس کی جو زندگی ہوتی ہے مصائب و آلام سے بری ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو مصائب و آلام سے انسان کو نکالتا ہے۔ تو یہ کوئی تماثل یا تشابہ جو ہے یہ کوئی ہے ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ لفظی اشتراک ہے، اسماء کی حد تک ہے۔ وہ آپ یوں سمجھیں جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت میں جو پھل ہیں وہ ان کا ذائقہ، ان کی حقیقت، کیفیت، لذت وہ دنیا کے پھلوں میں نہیں ہے۔ ہیں پھل دنیا میں بھی وہی ہیں، انار ہے، سیب ہیں، جنت میں بھی ہوں گے، لیکن جنت میں جو پھل ہیں ان کا جو ذائقہ ہوگا وہ دنیا والے پھلوں کا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں جنت میں ایسی چیزیں عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں، ان کا ذائقہ یونیک، عدیم اور فقید المثال ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں ہے، کسی انسان کے دل میں بھی خیال نہیں آ سکتا۔ تو جب مخلوقات نعمتوں میں اتنا تفاوت ہے تو خالق اور مخلوق میں کتنا تفاوت؟ بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو بھائی ہوتے ہیں سگے، ایک ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں، دونوں مخلوق بھی ہیں، دونوں سگے بھائی بھی ہیں، دونوں کی صفات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک جو ہے وہ گورا چٹا ہو سکتا ہے، دوسرا کالا ہو سکتا ہے، ایک لمبا تڑنگا ہو سکتا ہے، دوسرا چھوٹے قد والا ہو سکتا ہے، ایک ذہین دوسرا کند ذہن ہو سکتا ہے۔ تو جو تشابہ یا تماثل ہے وہ صرف لفظی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تو صاف ظاہر ہے اب یہ السمیع البصیر یہ اللہ تعالیٰ کے شیان شان ہے۔ انسان جو ہے سمیع بصیر ایسا ہے وہ پاس بیٹھا بات سنتا ہے، دیوار کے کمرے کے باہر اس کو آواز ہی نہیں آتی، بلکہ اس کی سماعت جو ہے بس اوقات آخر عمر میں آ کے تقریباً جواب دے جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو تشابہ یا تماثل ہے یہ صرف لفظی اشتراک ہے، حقیقی اشتراک جس طرح مخلوقات میں حقیقی اشتراک نہیں ہے، خالق اور مخلوق میں کیسے ہو سکتا ہے؟ وللہ المثل الاعلی، وللہ المثل الاعلی۔ بارک اللہ فیک۔ شیخ صاحب میں اس میں یہ بات بھی ساتھ ہی اضافہ کرتے رہیں کہ اگر جیسے شیخ نے کہا کہ اگر یہ اس کو تشبیہ کہتے ہیں تو پھر تو یہ کلامیہ بھی مانتے ہیں، روافظ بھی مانتے ہیں، پھر اللہ کا سمیع ہونا بھی مانتے ہیں، بصیر ہونا بھی مانتے ہیں، پھر یہ اللہ کا ید بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عین بھی مانتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اور اگر یہ تشبیہ کا الزام ہمیں ہے تو سب سے پہلے تو یہ تشبیہ پھر ان کی اپنی ہو گئی نا۔ یہ دیکھیں اللہ کا علم تو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے نا بندے کو بھی کہا جاتا ہے عالم کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تشبیہ تو انہوں نے بھی مان لی۔ تو پھر الزام دوسرے کو دینے سے پہلے خود غور کر لیں کہ اپنے اوپر تو نہیں بات آ رہی۔ پھر اصل میں یہ لوگ خود اپنے جو ہے نا وہ کتب سے بھی جاہل لوگ ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو میں صرف شیخ کی بات پر صرف ایک بات پر پھر ہم اگلی بات پہ چلتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے نا وہ ان کے شیخ صدوق کی جو کتاب التوحید ہے اس کو دیکھ لیں، بحار الانوار کو دیکھ لیں جلد 3، اس کے اندر روافظ کی کتب کا، ہاں جی روافظ کی کتب کے حوالے سے ملا باقر مجلسی کی بحار الانوار کی جلد 3 331 صفحہ دیکھ لیں، دیگر ان کی کتب دیکھ لیں، تو اس کے اندر جو ہے نا کیسی پیاری بات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف انہوں نے جو منسوب کی، لیکن ہمارے مسلک کی اور ہمارے منہج کی بالکل تائید کر رہی ہے۔ وہ کیا وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں 3 طرح کے مذاہب ہیں۔ ایک نفی ہے، کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ ایک تشبیہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کو تشبیہ دینا وہ بھی غلط ہے۔ تو پھر صحیح طریقہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا لیکن تشبیہ کے بغیر۔ یہ ان کی اپنی کتابوں میں، یہ ان کی اپنی کتابوں میں، اور یہی اہل سنت کا منہج ہے الحمدللہ۔ تو یہ کتاب تو اب یہ قول بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اب ایک طرف ان کو امام معصوم بھی کہتے ہیں اور ان کو جو ہے نا خطا سے پاک بھی کہتے ہیں، اپنی کتب میں ان کا قول نقل بھی کرتے ہیں اور وہ ہماری تائید میں ہے۔ تو پھر اس چیز سے ہٹ کر اب کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے جو جس کو حق پہچاننے میں جو ہے نا ہمیں کوئی دشواری ہو؟ جیسے اب بات چل پڑی ہے روافظ کے مذہب کے بارے میں، خاص طور پر صفات کے بارے میں۔ روافظ کے بارے میں میں شیخ سے بھی پوچھ لیتا ہوں، پھر آپ بھی اس پہ اضافہ کر دیجیے گا کہ روافظ کے بارے میں ہم یعنی
کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے نہیں ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو جزوی طور پہ مانتے ہیں، تعطیل کرتے ہیں، وہ مجسمہ ہیں؟ ان کے مذہب کی حقیقت کیا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، اگر تو ہم متقدمین روافض کو دیکھیں تو وہ مشبہہ اور مجسمہ ہیں. الزام تو وہ ہمیں دیتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ خود مشبہہ ہیں، خود مجسمہ ہیں. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ نبویہ میں لکھا ہے، ان اول من شبہ اللہ ہوا ہشام بن الحکم الرافضی، کہ جس نے سب سے پہلے تشبیہ دی اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ، وہ ہشام ابن الحکم الرافضی تھا. اس طرح فرماتے ہیں وَأَوَّلُ مَنْ قَالَ بِالتَّجْسِيمِ هُوَ مُقَاتِلِ بن سلیمان، جس نے سب سے پہلے تجسیم کا ذکر کیا وہ مقاتل بن سلیمان ہے. تو یہ مقاتل بن سلیمان یا حشام بن الحکم الرافضی، حشام بن سالم الجوالکی، یونس بن عبد الرحمن القمی، ابو جعفر الاحول، یہ جتنے بھی متقدمین روافض ہیں، انہوں نے ہی سب سے پہلے تشبیہ دی ذات باری تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ. بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اس طرح عبد القاہر البغدادی، وہ کہتے ہیں کہ تجسیم تو داخل ہی اسلام میں ان کے تھرو ہوئی ہے. روافض کے ذریعے ہی اسلام میں تجسیم اور تشبیہ داخل ہوئی ہے. اس سے پہلے مسلمان تشبیہ و تجسیم کو جانتے ہی نہیں تھے، اور یہ آئی یہودیوں سے ان لوگوں نے لی. ان کے بڑے گہرے رواسم تھے یہود کے ساتھ، آپ جانتے ہیں. یہودیوں سے انہوں نے لے کر اسلام مسلمانوں کے اندر پھیلا دی. تو انہوں نے ایسے ایسے اقوال موجود ہیں ان سے. مثال کے طور پر یہ جو ہے حشام ابن الحکم الرافضی جو ہے، وہ کہتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دیتے ہوئے وہ کہتا ہے ان طولہ مثل عرضہ، اللہ تعالیٰ کا جو لمبائی ہے وہ چوڑائی کے برابر ہے. وَلَهُ وَجْهٌ وَنِهَایَةٌ وَإِبْتِدَاءٌ وَهُوَ سَبْعَةُ أَشْبَارٍ بِشِبْرِ نَفْسِهِ. نعوذ باللہ، ترجمہ کرتے وقت بھی نا ہچکچاہٹ سی محسوس ہو رہی ہے کہ عوام کیا کہیں گے، اتنا کھوکھلا مذہب ان کا، اور حقیقت میں کھوکھلا مذہب ہے نا. تو اس لیے بلکہ میں یہاں پر یہ اضافہ بھی کروں گا، ہشام ابن الحکم الرافضی جو ہے اس کا نظریہ ہے اس طرح، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے ان کی کتابوں میں. مثال کے طور پر بہار الانوار میں ہے، بصائر الدرجات میں ہے، اس طرح اور کتابوں میں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا قول یہ نقل کرتے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹ ہے، جھوٹ باندھا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطعاً نہیں ایسا فرمایا. وہ کہتے ہیں انا عین اللہ، انا وجہ اللہ، انا عین اللہ، انا وجہ اللہ، انا جنب اللہ، انا الاول، انا الآخر، انا الظاہر، انا الباطن. پیچھے اللہ کے لیے کیا رہ گیا؟ پیچھے اللہ کے لیے کیا رہ گیا؟ یہ بہار الانوار میں موجود ہے، بصائر الدرجات میں موجود ہے. تو ان کا عقیدہ ایسا ہے کہ اگر کوئی عقل سلیم والا، عقل کا یہ ہمیں تانا دیتے ہیں، عقل سلیم والا انسان پڑھے تو اسے گھن آتی ہے کہ یہ تو خالق کی صفات مخلوق میں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ تو اللہ تعالیٰ ہے. نعوذ باللہ. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں انسان کا اللہ کا عین ہونا، عین ہونا، اللہ کا ہاتھ ہونا. تو یہ تو اس سے بڑی تشبیہ اور کیا ہے؟ تو یہ الزام ہمیں دیتے ہیں، خود ان کے اپنے نظریات ایسے ہیں. شیخ محترم، یہ روافض کے بارے میں ہی اگر ہم بات آگے بڑھائیں، شیخ نے ذکر کیا کہ ان کی ابتدا ہوئی تھی تشبیہ سے، تجسیم سے، ایسے فاسد عقائد سے. اس وقت بھی جو ان کی کتابیں ہیں معاصر یا قریب کے جو ہیں، وہ مشبہہ کے عقیدے پر ہی ہیں یا اس میں اور بہت ساری ملاوٹیں ہیں؟ اس وقت ان کا کیا عقیدہ ہے؟ شیخ صاحب، ان کی نا بہت ساری ملاوٹیں تو ہیں، لیکن جیسے شیخ نے کہا ہے نا کہ یہ متقدمین روافض تجسیم کے قائل تھے. ان کی اپنی کتب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کے بعض ائمہ کے پاس کسی نے کہا جی ہم میں سے جو ہے نا، یہ جو ہے نا وہ امام رضا کی طرف منسوب قول ہے کہ انہوں نے ان کے پاس تذکرہ کیا گیا کہ بعض ہم میں سے جو ہے نا مجسمہ ہے جو تجسیم کی بات کرتے ہیں. روافض نے خود وہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم میں سے بعض وہ مجسمہ تجسیم کی بات کر رہے ہیں، بعض مشبہہ تشبیہ کی بات کر رہے ہیں. اب ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مشبہہ یا مجسمہ ہے کہ نہیں ہے، ان کے اپنے. اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے موالی میں سے ہی جو ہے نا وہ کوئی ہے بندے، اور آپ کے لوگوں میں سے ہی، میں سے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجسمہ اور مشبہہ موجود ہیں. تو لہٰذا جب ان کی اپنی کتب میں یہ بات موجود ہے تو ہمیں میرے خیال میں اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی اس بات کو اور نکھارنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا شیخ صاحب نے تو بہت احتیاط کی بات کی نا، ترجمہ بھی نہیں کیا. وگرنہ اگر ان کو وہ ترجمہ ہو جائے نا تو عوام کو سمجھ آنی چاہیے کہ ایک بندہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے بلشت جو ہے نا وہ چڑھائی ہے، اتنے بلشت جو ہے نا وہ لمبائی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ لمبائیاں چڑھائیاں ماپ رہا ہے. اس سے بڑی جو ہے نا وہ غلط جو ہے نا وہ راہ کون سی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہیں پیمائشیں کرنا شروع کر دے؟ صاحب یہ بہت بڑی توہین ہے. تو یہ صفات میں اللہ تعالیٰ کے متعلقہ یہ کہتے تو ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا تشبیہ تمثیل سے پاک کرتے ہیں،
حقیقت میں یہ جو ہے نا یہ رافضی لوگ جو ہے نا یہ معتزلہ ہیں اور معطلہ ہیں اور جو ہے نا یہ جہمیہ سے مشابہ ہیں کہ ان لوگوں نے معتزلہ کی طرح عقل کی بنیاد پر اللہ کی صفات کا انکار کیا ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو تشبیہ بھی دے رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو انہوں نے اس طرح صفات سے بسا اوقات جو ہے نا وہ خالی کر کے بالکل بحیثیت کر دیا ہوا ہے. تو مختلف قسم کی ان کے اندر باتیں پائی جاتی ہیں. تو ان کا صفات کے بارے میں بہت ہی غلط عقیدہ. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ عین ذات ہیں اور عین ذات جو ہے وہ صفات ہیں. اب یہ ایک عقیدہ ہے نا ان کا بنیاد ایک. اب اس عین ذات عین صفات ہو گئی اور عین صفات کیا ہو گئی؟ عین ذات ہو گئی. صفات کا انکار کرنے کے لیے صفات کا انکار کرنے کے لیے یعنی صفت جو ہے وہ اس کو عین ذات مان لیا. اور کہتے کیا ہیں کہ جی ہم اس لیے جو ہے نا وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر صفت مانی جائے گی نا اللہ تعالیٰ کی صفات مانی جائیں گی تو پھر تو جناب کئی چیزیں قدیم ہونا شروع ہو جائیں گی نا. اب عقل شروع ہوگی نا ان کی. ہاں جی. تو حالانکہ یہ بات اگر اللہ تعالیٰ کی یہ ایسی بات کرتے ہیں تو ہم ان سے ایک سوال کر لیتے ہیں. ان سے سوال یہ کرتے ہیں اگر تمہارے نزدیک عین ذات جو ہے نا وہ عین صفات ہی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہی صفات ہیں, الگ چیز کوئی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کی صفات میں علم بھی ہے. اب اس کا مطلب علم اللہ ہے اور اللہ کیا ہوا؟ علم ہوا. اب حیات کیا ہے؟ اب اللہ حیات ہے اور حیات کیا ہے؟ اللہ ہے. یعنی ایک چیز ہے. اب کہ یا حیات اللہ, اے اللہ کی زندگی مجھے معاف کر دے. کچھ آدمی کہے کہ یا علم اللہ میری بات سن لے, تو کبھی کسی نے کہا ہے؟ کیوں نہیں کہتے؟ یعنی اب جب یہ کہیں گے نا تو خود ہی ان کو پتہ ہے کہ لوگ سمجھائیں گے ہمیں کہ بھی تم بہت غلط کہہ رہے ہو, جو تم کہہ رہے ہو تمہارا اپنا ہی جو ہے نا وہ چیزیں میچ نہیں کرتی. تو اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ نا ایسا کھلواڑ کیا ہوا ہے کہ نہ وہ عقل کے مطابق ہے, نہ حقیقت کے مطابق ہے, نہ وہ کسی اصول کے مطابق ہے, نہ کسی دلیل کے مطابق ہے, نہ ہی اہل السنہ جس طرح قرآن و سنت کو بنیاد بناتے ہیں اس کے مطابق ہے. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس پہ آگے جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں, اب صفات تو اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں موجود ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا تذکرہ ہے, بھلے یداہ مبسوطتان, اللہ کے 2 ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے وجہ کا تذکرہ چہرے کا, کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اب اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے نا وہ اور بھی موجود ہے, سمیع و بصیر ہونے کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات علم کا تذکرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات جو موجود ہیں, یہ لوگ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ایک بہت جو ہے نا وہ گھنونا معاملہ یہ کرتے ہیں کہ باطل قسم کی تفاسیر کرتے ہیں, ان کی تعویلات جو نہ قرآن سے, نہ حدیث سے, نہ عقل سلیم سے, نہ کسی چیز سے. اب جیسے شیخ صاحب نے تذکرہ کیا کہ اللہ کے چہرے کو کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ انا وجہ اللہ, میں اللہ کا چہرہ ہوں. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تشبیہ کس سے تھی؟ حدیث میں جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے بیٹے جو ہے نا, اب ان کی نسل جو ہے نا ان کی بھی تشبیہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ, اب ان کو اللہ کا چہرہ جو ہے نا یہ ان کو ائمہ کو بنا دینا. اور صرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات نہیں, بعض تو شیعہ کتب کے اندر یہ بات موجود ہے, ہم سارے اللہ کا چہرہ. انا وجہ اللہ. ہاں جی, اچھا, ہم سارے اللہ کا چہرہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک جو ہے وہ 10 افراد کو, 11 افراد کو, یا ان کے نزدیک 12 ائمہ ہے, 12 افراد کو یہ اللہ کا وجہ قرار دے دیا, اب سب کی صورتیں ایک تھیں, تو اللہ کو تشبیہ تو انہوں نے خود دے دی, اور اللہ تعالیٰ کو کتنی حصوں میں تقسیم کر دیا. اور یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے اجزاء نہیں بناتے, اگر صفات مانیں گے تو اجزاء بنائیں گے, تو خود اللہ کے اجزاء بنا دیے ہیں. تو یعنی اپنے بنائے ہوئے جو اصول ہیں ان ضابطوں پر بھی خود ہی ان اصولوں کو توڑ کر اللہ تعالیٰ کی توہین کے مرتکب ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اجزاء میں تقسیم کر دیا انہوں نے. جبکہ اہل سنہ کا دیکھیں کتنا پیارا مذہب ہے اور کتنا سلف صالحین کا خوبصورت جو ہے نا وہ موقف ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے جیسے اس کی ذات کو لائق, اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے, اللہ تعالیٰ کے چہرے کو مان لیا, لیکن کیسا جو ہے نا کیف کے بارے میں سوال ہی نہیں ہے کہ کیسا ہے, تو یہی تو اللہ کی شان ہے. اور دوسری بات جو ہے نا یہ کرتے ہیں کہ اب مثال کے طور پر انہوں نے اپنے ائمہ کی جب بات آتی ہے تو ان کے بارے میں جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں نا وہ اپنے ائمہ کو ان کا نام دے دیتے ہیں. مثلا ید ہے تو اللہ تعالیٰ کا ید کون ہے؟ جی ائمہ ید ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ علم کیا ہے؟ ہم اللہ کا علم ہے ظاہر ہوئی. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ حلول کا نظریہ بھی اس کے اندر آ گیا.
تو جو حلول کا نظریہ ہے وہ خود شرک در شرک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو صفات در صفات کو کئی لوگوں میں تقسیم کر دی ہے، تو یعنی عقل کے بھی منافی ہیں ان کا لوگ. تو یہ پھر اس طرح باطل تفاسیر اللہ تعالیٰ کے صفات کی کر کے اس طرح یہ گمراہی کا ارتکاب کرتے ہیں. اچھا، شیخ کی بات سے جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ چونکہ روافض جو ہیں، چونکہ کتاب و سنت ان کی اساس نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے، تو ان کا اضطراب ہے بہت سارا. وہ صفات میں بسا اوقات تعویل کر رہے ہیں، بسا اوقات تشبیہ دے رہے ہیں، بسا اوقات اپنے ائمہ میں ان صفات کو مان رہے ہیں، ساری باتیں. اچھا، اس دوران میرے ذہن میں ایک دو سوالات آ رہے تھے. ایک تو بات یہ ہے کہ جو صفات ہیں، مطلب اللہ کا وجہ، عین، ید، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ، یعنی ائمہ کو ہم مصداق قرار دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی تعویل کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کا چہرے سے مراد ہے کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں زمین پر، یا ہم امام ہیں تو ائمہ معصوم ہیں. اللہ کی طرف سے ہمیں بہت ساری کوئی ایسی اتھارٹیز ہیں، اللہ کے احکام کو ہم نافذ کرنے والے ہیں. تو ان کی اگر یہ تعویل کے ساتھ اس کو مانا جائے تو پھر اس کے بارے میں ہم کیا فرماتے ہیں؟ چلیں، کوئی آدمی تعویل کرتا ہے کسی لغت کے کسی معنی کے اعتبار سے، کیا وجہ اللہ کا معنی ائمہ کس لغت کا معنی ہے، کس لغت کے لحاظ سے ہے؟ ہاں جی، ید کا معنی جو ہے نا وہ کوئی شخصیت ہونا، یہ کس لحاظ سے ہے؟ چلیں جی، وہ کہتے ہیں جی وجہ اللہ سے مراد جو ہے نا وہ جو ہے نا ید اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی یہ قوت ہیں، یا وجہ اللہ سے مراد اللہ کے نمائندے ہیں. لیکن یہ چیزیں خود ان کی اپنی کتابوں کی باتیں اس کی تردید کر دیتی ہیں. اصول کافی میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہمارا قائم آئے گا نا، قائم آئے گا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سر پر ہاتھ رکھے گا. لوگوں کے سر پر کیا رکھے گا؟ اب ایک طرف کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، اب اللہ ہاتھ رکھے گا یعنی امام کو پکڑ کے لوگوں کے سر پہ رکھے گا، امام کو پکڑ کے لوگوں کے سر پہ رکھے گا، تو پھر کہتے ہیں ان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی. یہ اصول کافی میں کتاب العقل کا باب ہے، باب بھی کتاب العقل کا. کیسی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے ایسی جو ہے نا وہ کتاب ہی عقل کی ہے، اور کہتے ہیں اللہ عقلوں کو کامل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ رکھیں گے. اب کر کے دکھائیں تعویل اس کی، یہ تو کتاب الغباء ہے. تو یعنی تعویلیں خود ان کی کتابیں توڑ دیتی ہیں. تو اس لیے تعویل کے اندر بھی پھنستے ہیں، تشبیہ میں بھی پھنستے ہیں، تعطیل میں بھی پھنستے ہیں، جدھر جائیں پھنستے ہیں. کیوں؟ انہوں نے منہج کتاب و سنت چھوڑا ہوا ہے. تو جو بندہ بھی قرآن و سنت کو چھوڑے گا بھٹکتا ہے. میں اس سے آگے ایک اور بات کرتا ہوں. آپ دیکھ لیں، وجہ اللہ کی بات کر دیتے ہیں. یہ وجہ سے اللہ مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ وجہ اللہ ہیں، ہمارے ائمہ وجہ اللہ ہیں. اب اس سے مراد کیا ہے؟ نمائندے. اگر نمائندے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وجہ اللہ صرف یہی ہستیاں ہیں. پھر ہاں جی، انبیاء کرام، تو ان کو وجہ اللہ نہیں کہتے. تو اس کا مطلب یہ جو اصل نمائندے ہیں ان کو وجہ اللہ نہیں مانتے، تو پھر ان کا یہ دعویٰ یہ بھی باطل ہو گیا. تو یہ ہر لحاظ سے باطل مذہب ہے صفات کے بارے میں. یہ تو صرف ہم تھوڑی سی بات کر رہے ہیں، اگر نہ ہم ان کی کتابوں کے اندر بات کرنا شروع کریں نا تو بہت ساری بات ہے. اور ان کے ائمہ نے اس چیز کو تسلیم کیا. امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے مثلا جیسے اللہ کے عرش پر ہونے کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے استمراد جو ہے نا وہ اصطلاح ہے. اب اس کا معنی غلبے کی معنی کرتے ہیں. جعفر صادق رحمہ اللہ سے معلوم سوال ہوا کہ ہم استوا کے بارے میں یا دیگر صفات کے بارے میں جو ہے نا دلائل موجود ہیں اہل السنہ پیش کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ ان دلائل کو ماننے بغیر کوئی چارہ نہیں. جب وہ آ گئی ہیں دلائل تو ماننا ہی پڑے گا ہمیں اللہ کی صفات کے بارے میں دلائل. اب یہ جعفر صادق رحمہ اللہ کا قول خود شیعہ کتب میں موجود ہے. اب اہل السنہ بھی یہی کہتے ہیں. تو یعنی یہ لوگ اپنے اماموں کی بات بھی نہیں مانتے، اپنی کتابوں کی بات بھی نہیں مانتے. اصل میں کیا ہے، ان لوگوں کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے، کوئی اساس اور بنیاد نہیں ہے، جس طرح اصول نہیں ہے. جس طرح ان کے بڑے نے وہ جہم بن صفوان نے کہا تھا وجود مطلق ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ وہ علیم تو ہے، علم کوئی نہیں، سمیع ہے لیکن قوت سماعت کوئی نہیں، بصیر ہے قوت بصارت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا قدم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھ نہیں ہے. جتنی بھی صفات خبریہ یا اختیاریہ فعلیہ ذاتیہ جتنی بھی صفات کا ذکر ہے سب کا انکار کیا. تو پھر لوگوں نے پوچھا وہ ہے کیا؟ پھر وہ اللہ ہے کیا اگر وہ صفات ہی نہیں ہے؟ تو پھر اس بدبخت نے کہا ایک نیا لفظ گڑھا کہ وہ وجود مطلق ہے، یعنی کہ وہ ایسا وجود ہے جو ان قیود و حدود سے آزاد ہے، منزہ ہے. یعنی کہ گویا کہ وہ ایک ذہنی چیز ہے، حقیقی نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے. اہل سنہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ایسے مانتے ہیں جیسے کوئی آدمی کہے ہمارے گھر نا کھجور کا درخت ہے، تو پوچھنے والا پوچھے اس کے اوپر کھجورے پھل ہے؟ نہیں، پھل نہیں ہے. ٹہنیاں ہیں؟ ٹہنی بھی نہیں ہے. پتے ہیں؟ وہ بھی نہیں ہے. اس کا تنا ہے؟ نہیں. جڑیں ہیں اس کی؟ وہ بھی نہیں ہے. تو پھر وہ کہے گا بھائی تمہارے گھر درخت ہی نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو. اللہ تعالیٰ ہے لیکن اس کی صفات نہیں ہے،
قوت سماعت نہیں، قوت علم نہیں، قوت بصارت نہیں، اس کا ید نہیں، اس کی آنکھ نہیں، اس کا قدم نہیں، تو یہ کیسے اللہ ہے؟ اس کا تعارف کیا ہے؟ تو پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ وہ وجود مطلق ہے، اور آج بھی ان کی کتب میں یہ اصطلاح موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ وجود مطلق ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ جب انسان کی کوئی اساس نہیں ہوتی پھر وہ تضادات کا شکار ہو جاتا ہے، تو کبھی یہ کسی چیز کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کسی چیز کا سہارا لیتے ہیں، اللہ المستعان۔ شیخ نے ذکر کیا اپنی گفتگو میں کہ جو روافض ہیں ان میں بہت سارے افکار پائے جاتے ہیں، لیکن معاصر انہوں نے کہا کہ یہ معتزلہ کے مذہب پر ہیں، تو آپ اگر یہ بتائیں کہ یعنی معتزلہ کا مذہب صفات میں کیا ہے؟ معتزلہ کا مذہب جو ہے وہ صفات میں وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو تو مانتے ہیں، صرف نام کی حد تک، وہ بھی حقیقت میں نہیں مانتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان ناموں کے معانی کوئی نہیں، صرف بے معنی۔ ان کے ہاں ایسے بنتا ہے نا، یعنی کہ ان کے ہاں الجبار اور الغفار کا ایک ہی مطلب ہوا، نعوذ باللہ۔ جب ان کے معانی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے الجبار اور الغفار کا ایک ہی مطلب ہوا، تو پھر تو انسان کو یا رحمان یا رحیم کہنے کی بجائے اے رحمان میرے پر رحم فرما، یہ کہنے کی بجائے اس کو کہنا چاہیے یا جبار مجھ پر رحم فرما۔ ایسے تو کوئی بھی دعا نہیں مانگتا۔ تو معتزلہ کا جو اسماء و صفات کے بارے میں مذہب ہے وہ انتہائی کھوکھلا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے ناموں کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں علیم ہے بلا علم، قدیر ہے بلا قدرہ، حیات ہے، حی ہے بلا حیات، تو یہ ان کا مذہب ہے جو قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے۔ شیخ یہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے، پیچھے ہم گفتگو کے دوران ہی بار بار ایک لفظ آتا رہا مجسمہ کا، جی جی جی، کہ مجسمہ مشبہہ یہ الفاظ استعمال ہوتے رہے۔ اچھا، اس میں بطور خاص یہ بات بہت عام ہے، بطور خاص شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نام کے ساتھ آپ کہہ لیں یہ ایک مشہور کر دیا گیا ہے کہ جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے یا جنہیں لوگ وہابی کہتے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے کہتے ہیں یہ تو جسمی ہے یا مجسمی ہے یہ لوگ۔ جی، تو مجسمہ یہ کون لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لفظ جسم اس کا اس بات کرنا، اللہ کا جسم ہے نہیں ہے، اس بارے میں کیا تفصیل ہے؟ اصل میں دیکھیں جس طرح اہل السنہ جو ہیں یا اہل الحدیث جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مانتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت سے افضل سمجھتے ہیں، افضل البشر سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کی ذات میں اور شان میں غلو نہیں کرتے، تو پھر ہمیں جو ہے وہ عوام کو ہم سے دور کرنے کے لیے یہ شوشہ گڑھا جاتا ہے کہ یہ گستاخ ہے۔ تو ایسے ہی یہ جو فرق باطلہ ہیں یہ اثبات صفات کو ہی تجسیم کہتے ہیں، تشبیہ کہتے ہیں۔ اہل السنہ چونکہ قرآن و سنت میں وارد اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا اثبات کرتے ہیں، اس بات کا نام ہی ان بدبختوں نے تجسیم اور تشبیہ رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے جس شخص نے سب سے پہلے کہا ان اللہ تعالی جسم ہوا مقاتل ابن سلیمان، جس شخص نے سب سے پہلے ذاتی بارے تعالیٰ کے لیے لفظ جسم کا اطلاق کیا وہ خود مقاتل بن سلیمان رافضی۔ تو ان لوگوں نے ہی اطلاق کیا۔ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے اس بات سے جسمیت یا تجسیم یا مجسمہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ بذات خود مجسمہ ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے کیوں بھاگتے ہیں، تعطیل کیوں کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اگر ہم مانیں تو تشبیہ لازم آتی ہے، جیسے مخلوق کی صفات ہیں ایسے خالق کی صفات ہیں، تو یہ پہلے خود تشبیہ دیتے ہیں پھر اس تشبیہ سے بھاگنے کے لیے انکار کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح کہ اہل علم فرماتے ہیں کل معطل مشبہ، ہر معطل در حقیقت مشبہ ہے، پہلے تشبیہ دیتا ہے، تشبیہ سے بھاگنے کے لیے پھر وہ انکار کرتا ہے، تو یہ خود مشبہہ ہے، خود مجسمہ ہے۔ اہل سنہ جو ہیں وہ مثبتہ ہیں، وہ اس بات کرنے والے ہیں، اور یہ اس بات کرنا یہ جو ہے صرف اہل سنہ کا منہج نہیں ہے۔ اہل سنہ نے کہاں سے لیا؟ تابعین سے، صحابہ سے، صحابہ نے کہاں سے لیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ صحیح ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت پڑھی ان اللہ کان سمیعا بصیرا، تو آپ نے اپنا جو ہے یہ شہادت والی انگلی اپنے آنکھ پہ رکھی اور اپنا انگوٹھا جو اپنے کان پہ رکھا، ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم میں حدیث ہے، وہ لونڈی سے پوچھا تھا جو معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی، این اللہ، اس نے کہا فی السماء، اشارہ کیا، ٹھیک ہے نا، تو اس سے تو تجسیم لازم نہیں آتی۔ اور ویسے بھی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس ذات کی یہ صفات ہیں تو صاف ظاہر ہے کوئی ذات ہوگی تو اس کی صفات ہوں گی نا، جب ذات ہی نہیں تو صفات کیا ہوگی؟ بلکہ ہم تو اس سے بڑھ کر بھی کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کی ذات بھی بظاہر نظر نہیں آتی، ان کی بھی صفات ہوتی ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں ہوا ٹھنڈی ہے، ہوا گرم ہے، رات لمبی ہے، دن چھوٹے ہو گئے، تو یہ بھی صفات ہے۔
تو صفات کے بغیر تو روئے زمین پہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، امپاسبل ہے. تو ان اللہ کے ہم کیا کہیں، اللہ کی عجیب مخلوق ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا. اور اس حجت کے ساتھ کہ جی اس سے تشبیہ لازم آتی ہے، تجسیم لازم آتی. جب مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی آیت پڑھتے تھے، ید اللہ فوق ایدیہم، ٹھیک ہے، بل یداہ مبسوطتان وصنع الفلک بأعیننا، اس طرح کی آیات پڑھتے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام ڈائریکٹ سنتے تھے تو وہ کیا سمجھتے تھے اس سے؟ نعوذ باللہ، یہ تو ڈائریکٹ طعن ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، یہ ڈائریکٹ طعن ہے صحابہ کرام پر، یہ ڈائریکٹ طعن ہے ائمہ اربعہ پر، یہ اہل بیت پر طعن ہے. نعوذ باللہ، اللہ المستعان. اللہ ہم سب کے حال محترم آپ ذکر کر رہے تھے، مجھے اس سے ایک بات یاد آ گئی. جی، وہ جو معروف حدیث ہے کہ ایک عرابی صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے وہ صرف سنی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں. بالکل. بالکل. اب دیکھیں ہمارے یہ جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ ہنسنا مانیں گے جی، تو پھر اس سے دانت ہونے چاہیے، جبڑے ہونے چاہیے. اس عام دیہاتی صحابی کو تو یہ بات اس کے ذہن میں بھی نہیں آئی، بلکہ اس نے بڑی خوبصورت بات کی. تو اس نے پوچھا اوا یضحک ربنا، تو کیا ہمارا رب بھی مسکراتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں جی. تو پھر انہوں نے کہا لن نعدم خیرا من رب یضحک، جو رب مسکراتا ہے اس سے تو ہم خیر و فلاح کی امید ہی رکھتے ہیں. وہ کیسے ہو سکتا ہے اپنے بندوں پر شفقت نہ کرے، اس کی رحمت غالب نہ ہو؟ تو اللہ المستعان، اللہ ہمارے حال. اچھا شیخ محترم، یہ شیخ نے بھی جیسے بیان کیا کہ مجسمہ تو اصل میں اہل بدعت ہیں. اب یہاں پر ایک لفظ ہے جسم، کیا اس سے بات لازم آتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، یا یہ کہیں کہ اللہ کا جسم ہے اور اس کا معنی ید ہے، قدرت ہے، یا اس طرح کا یعنی جسم لفظ کے بارے میں کیا درست مطلب ہے؟ شیخ محترم نے میرا خیال بات کر دی ہے کہ یہ لفظ ہی بعد کے دور کا بنا ہوا ہے. صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا. تو ہمیں اس لفظ کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے نا، توقف کرنا ہاں چاہیے. جی. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جسم ہے، اگر اس کا مطلب جو ہے نا وہ جیسے شیخ نے بتا دی ہے کہ اگر ان صفات کو ماننا جسم ہے تو یہ تو بالکل غلط بات ہے نا. تو یہ صفات تو اللہ تعالیٰ کی ثابت ہیں، لیکن اس کو جسم کہنا یہ لفظ ہی جو ثابت نہیں، تو ہمیں اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ قائل کی مراد کیا ہے، آپ کہہ رہے ہو جسم ہے. جی، وہ اصل میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو لفظ جسم ہے، یہ اس طرح کے اور الفاظ ہیں، جہت ہے یا الحد ہے یا الاعراض ہے یا ابعاض ہے. یہ الفاظ کے بارے میں جو اہل علم اصطلاح بولتے ہیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، اس سے پہلے اہل علم الفاظ مجملہ یا الفاظ مبہمہ، ایسے الفاظ جن میں حق بھی ہو سکتا ہے اور باطل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو نہ تو ان کی مطلق طور پر ان کا اثبات کیا جائے گا کہ ان کے ساتھ باطل معنی کا بھی اثبات ہو جائے، نہ ہی مطلق طور پر ان کی نفی کی جائے گی کہ جو حق معنی ہے اس کی بھی نفی ہو جائے گی. متکلم سے اس کی مراد پوچھی جائے گی، لفظ جہت ہے یا لفظ جسم ہے، تمہاری اس سے مراد کیا ہے؟ اگر تو اس کی مراد وہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے تو معنی کو لے لیا جائے گا، لفظ کو چھوڑ دیا جائے گا. اگر اس کی مراد وہ ہے جو قرآن و سنت کے منافی ہے تو پہلے ہی ہم لفظ بھی وہ چھوڑ چکے ہیں، اس کا معنی بھی چھوڑ چکے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے جیسے ہم نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اسماء و صفات کا تو باب ہی توقیفی ہے. جب توقیفی ہے تو ہم ذات باری تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ بول ہی نہیں سکتے. پھر بھی اگر کسی نے بول لیا جانے انجانے میں، اگر ہم حسن ظن بھی کریں کسی کے بارے میں کہ عوام الناس میں سے کوئی لفظ بول لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، تو ہم پوچھیں کہ بھائی تمہاری مراد کیا ہے؟ اگر تو اس نے کہا جی میرے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کا ید ہے، اللہ تعالیٰ کا قدم ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی ساق کا ذکر ہے، تو جیسے اس کی شیان نشان ہے وہ میری مراد ہے، تو پھر یہ اس کی مراد صحیح ہے، پھر بھی ہم اسے کہیں گے کہ آپ یہ لفظ چھوڑ دیں. لیکن اگر اس نے یہ کہا کہ جسم سے مراد وہ ہے جس طرح انسان کا جسم ہوتا ہے، 2 ہاتھ ہوتے ہیں، 2 پاؤں ہوتے ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں، سر ہوتا ہے، پورے بدن کے اوصاف بیان کیے، ہر ایک عضو دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اگر کوئی عضو نہ ہو تو وہ جسم کے اندر نقص اور عیب آتا ہے، تو ہم کہیں گے ایسے بات ذات باری تعالیٰ کے بارے میں نہیں کر سکتے. یہ لفظ بھی غلط ہے اور یہ معنی اور مفہوم بھی غلط ہے. تو یہ الفاظ مجملہ ہیں، ان کے بارے میں اہل سنہ کا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ نظریہ ہے. شیخ بات کو ہم اپنی اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں، اس سے پہلے ایک آخری بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بہت ساری صفات کا ہم نے ذکر کیا، قرآن و سنت میں ہے، ید ہے، وجہ ہے، ساق ہے، قدم ہے. کہا جاتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے کہ تم لوگ ایسے الہ کو مانتے ہو جس کی داڑھی بھی ہے، جس کے ناخن بھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ داڑھی کی صفت یا ناخن کی صفت یہ بیان ہوئی؟ جب ہم قرآن مجید کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھتے ہیں اور ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا اہل السنہ کی نہ کتب میں ایسی بات موجود ہے، نہ قرآن میں ایسی بات موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی داڑھی کا تذکرہ ہونا، اللہ کے ناخنوں کی بات ہونا، یہ سب الزامات ہیں
جو آدمی الزام دیتا ہے نا تو اس کو چاہیے کہ الزام اگر دے گا دلیل نہ ہوئی تو وہ جھوٹا خود ہی ثابت ہو جائے گا نا، وہ اپنے بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے گا. اگر وہ واقعی اس بات میں سچا تو کم از کم کوئی دلیل تو دیتا ہے نا. آپ جتنے بھی لوگوں کو ایسی بات کرتے ہوئے دیکھیں گے نا، دلیل نہیں دیں گے، بات کر جائیں گے. اب اپنی عقل میں خود ہی سوچ کر خود ہی اہل سنت پہ الزام لگا کر کہنا یہ داڑھی کو مانتے ہیں، یہ ناخنوں کو مانتے ہیں، یہ فلاں کو مانتے ہیں، تو یہ بہت بڑی جسارت ہے جو اہل سنت کے خلاف کی جا رہی ہے. اہل سنت نہ تو اس طرح کوئی بھی ایسی چیز جس کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے، ایسی کوئی صفت ثابت نہیں کرتے، کوئی چیز ثابت نہیں کرتے. تو اس لیے ایسی صفات کوئی نہیں ہے، تو اس لیے یہ بات بالکل ایسی نہیں ہے. میرے آخر میں بس ایک بات جو ہے نا وہ اس کا اضافہ کرتے چلے جائیں. ایک تو بات یہ کہ ایسی باتیں نہیں، اور جو لوگ ایسے الزامات دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات کے حوالے سے بھی ایک بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات کے متعلقہ بڑا ہی عجیب جو ہے نا وہ نظریہ ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات کے بارے میں جو شیعہ کے متعلق ہے نا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو فعلی صفات ہے نا وہ اس وقت ہی ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ وہ عمل کرتے ہیں، اس سے پہلے وہ اس صفت کو اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم ہی نہیں مانتے. اچھا، اللہ کی صفات فعلیہ ہاں جی. یعنی اسی وقت ظہور پذیر ہوتی ہیں. ہاں جی، جب وہ اللہ تعالیٰ یہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مثلا تخلیق کی تو خالق کی تو اس وقت آئی جب اس نے عمل کیا، اس سے پہلے یہ صفت ہی نہیں تھی اس میں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو رزق دیا تو اس سے پہلے رازقیت والی صفت نہیں تھی. تو یہ اتنا غلط عقیدہ ہے ان کا جب کہ فعلی صفات کے بارے میں، اور اسی بنیاد پر پھر وہ انکار کی طرف بڑھ جاتے ہیں. تو لہذا صفات فعلیاں ہوں یا صفات ذاتیہ جس پر ہم نے ساری بات چیت کی، دونوں کے بارے میں الحمدللہ اہل سنت کا مذہب اور ان کا مسلک اور سلف صالحین کا صحابہ تابعین کا اتنا صاف شفاف، اللہ تعالیٰ کے کمالات کو اونچا کر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے کمالات کو بیان کرنے والا اور صحیح منہج میں قرآن و سنت پہ بند ہے. تو جب کہ یہ لوگ اس راہ سے ہٹے ہوئے ہیں. شیخ محترم، میں یہ صفات کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ذاتی بارے تعالیٰ کی جو صفات ہیں نا ان کی مختلف اعتبارات سے مختلف اقسام ہیں. ثبوت و نفی کے اعتبار سے دو اقسام ہیں، صفات ثبوتیہ اور صفات منفیہ. اسی طرح جو ہے ذات و افعال الہی کے اعتبار سے دو اقسام ہیں، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ، جیسے ہم نے ذکر فرمایا بڑے حسن انداز میں. اس طرح دلائل و براہین کے اعتبار سے دو اقسام ہیں، وہ ہمارا جو ہے محل شاہد ہے. مثال کے طور پر ایک ہے صفات عقلیہ، یعنی کہ وہ صفات جن کا اس بات قرآن و سنت میں تو ہے اور ساتھ عقل بھی ان کا اس بات کرتی ہے. موزم اللہ تعالیٰ کی زیادہ تر جو صفات ہیں وہ اسی قبیل کی. اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، ٹھیک، الحی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو خالق ہو وہ سمیع نہ ہو؟ قرآن و سنت تو اس بات کرتے ہیں، عقل بھی کہتی ہے ہاں جی کہ جو خالق ہے وہ سمیع بھی ہونا چاہیے، بصیر بھی ہونا چاہیے، متکلم بھی ہونا چاہیے، الحی بھی ہونا چاہیے، القدیر بھی ہونا چاہیے. دوسری قسم ہے صفات خبریہ، یعنی کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں دلائل و براہین کے اعتبار سے. صفات خبریہ ایسی صفات کو کہا جاتا ہے جن کا اس بات صرف اور صرف قرآن و سنت کے ذریعے ہوتا ہے. عقل کا ان صفات کے اس بات میں رتی برابر بھی عمل دخل نہیں ہے. ہاں، عقل سلیم یا عقل صحیح ان کا انکار بھی نہیں کرتی. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، صفات خبریہ ایسی صفات جن کا اس بات صرف اور صرف قرآن و سنت سے ہوتا ہے، ان کے اس بات میں عقل کا رتی بر عمل دخل نہیں، اگرچہ عقل سلیم یا عقل صحیح ان کے مخالف بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر صفت الید، ٹھیک ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے اور خبری ہے. اللہ نے خبر دی ہے، قرآن و سنت نے ہمیں خبر دی ہے. ہم صفت ید کو، صفت عین کو، صفت ساق کو، صفت قدم کو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ قرآن و سنت نے ہمیں خبر دی. نعوذ باللہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے اللہ تعالیٰ کا سینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا دل ہے، فلاں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن و سنت نے ہمیں خبر نہیں دی. تو اہل و سنہ کا بڑا شاندار اور جاندار موقف یہ ہے کہ ہم اہل و سنہ جو ہیں وہ اسماء و صفات کے باب میں، دیگر ابواب میں قرآن و سنت کے پابند ہیں. ہم قرآن و سنت سے آگے نہیں بڑھتے، ہم اتباع کرتے ہیں، ابتداء نہیں کرتے. تو اس لیے صفات خبریاں ہوں یا صفات عقلیاں ہوں، صفات فعلیاں ہوں، ذاتیاں ہوں، مثبتہ ہوں، منفیاں ہوں، اہل سنہ کا ترہ امتیاز قرآن و سنت ہے. تو اس لیے کوئی ہمیں وہ الزام نہ دے جو ہم نہیں کہتے. آپ مشائخ کی بات سے جو میں سمجھاؤں کہ ہر وہ صرف جو کتاب و سنت میں آ گئی ہے اس کو ہم عنوان تسلیم کر لیتے ہیں، اور اس سے زائد جو صفات ہیں جو کہا جاتا ہے کہ لوازم ہیں، پھر آپ یہ بھی مانو، پھر یہ بھی مانو، تو اس میں ہم نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنا ہمیں بتا دیا اتنی بات کافی ہے. یہاں پر معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات اور بھی ہے، کچھ چیزیں نا وہ صفات نہیں ہوتی، وہ اخبار ہوتی ہیں.
ذات باری تعالیٰ کے بارے میں خبر دی جاتی ہے تو لوگ ان کو صفت سمجھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر لفظ شیء ہے، اس کا اطلاق ذات باری تعالیٰ کے لیے کرنا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے. کل ای شیء اکبر شہادہ کل اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو شیء کہا ہے. لفظ نفس ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. اسی طرح اور کئی الفاظ ہیں. المسعر کا لفظ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کیا. تو یہ من باب الاخبار ہیں، من باب الصفات نہیں ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے جو زبان زد عام ہے، خدا. خدا اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، ہم صرف خبر دیتے ہیں کہ اللہ الرحمن الرحیم، وہ اس کو خدا بھی کہا جاتا ہے، جس طرح گاڈ انگلش میں کہتے ہیں. تو یہ الفاظ من باب الاخبار ہیں، من باب الصفات نہیں ہے. محترم ناظرین، آج کی مجلس سے جو خلاصے کے طور پر جو بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنہ والجماعہ کا جو مذہب ہے وہ صرف اور صرف کتاب و سنت کی اتباع کا نام ہے. جیسے کہ مشائخ نے ذکر کیا، ہم اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو انبیاء اور رسول کا طریقہ تھا. بہت ساری جو گمراہیاں ہیں، انحرافات ہیں، وہ صحابہ اور تابعین کے دور کے گزر جانے کے بعد سامنے آئی. تعویل ہے، تحریف ہے، اللہ کے بارے میں خود سے صفات کو ایجاد کرنا، نئے اسماء ذکر کرنا، تشبیہ دینا. تو ہر طرح کی گمراہی سے اہل سنہ والجماعہ بری ہیں، پاک ہیں. ان کے ذمے کوئی ایسی بات نہ لگائی جائے جو ان کے عقیدے میں شامل نہیں ہے، اور ان کے بارے میں کوئی بھی بات کہتے ہوئے انصاف کا اور عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے دیا جائے. یہی اہل سنہ کا شیوا بھی ہے. وہ بھی اپنی مخالفین کے بارے میں ایسی بات نہیں کہتے جو ان میں نہیں ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. امید ہے آپ سب کے لیے جو مجلس ہے یہ مفید ہوگی. اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی خیر کی بات کی گئی اس کو ہم سب کے لیے باعث اجر بنائے، اور جو کوئی بات کسی بشری کمزوری کی وجہ سے، کوئی علمی خطا کی وجہ سے ہم سے صادر ہوئی، اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. میں آخر میں اپنے معزز مہمانوں کا پھر شکر گزار ہوں کہ ان مشائخ نے ہمیں وقت دیا. بارک اللہ فیکما وجزاکما خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني.